سید دو عالم سید کون و مکان شفیع ایمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسول اللہ سلام خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا پروردگار ہماری آج کی ہماری جمعہ کی باتیں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے آمین۔ اور اس کی برکت سے رب العالمین ہمیں زندگی کے سرائے و فضائل کی مغفرت فرمائے آمین۔ معزز محتشم عزیز طلباء و طالبات محترم سامعین و ناظرین، بخوبی آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ آج یکم ستمبر یعنی وہ مہینہ جس مہینے کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں کو پوری امت کے اندر اور پوری کائنات میں رسوا کیا گیا۔ میری مراد یوم تحفظ ختم نبوت 7 ستمبر 1974 کو اہل پاکستان نے شاہراہ مصطفیٰ نے سرکار دو عالم کے غلاموں نے ایک بہت بڑی تحریک کے ذریعے، جد و جہد کے ذریعے، قربانیوں کے ذریعے، شہادتوں کے ذریعے، قید و بند کی صوفوں کے ذریعے رسول کریم علیہ السلام کے دشمنوں کو پسپا کر دیا اور پاکستانی قانون اور آئین کے اندر آنے والی نسلوں کے لیے یہ آسانی پیدا کر دیا، ورنہ آنے والی نسلوں کو یہ قربانیاں دینی پڑتی۔ ہر جدوجہد جو ہے اس کے پیچھے ایک شہادتوں کا پس منظر ہوتا ہے۔ جس دور کے اندر بھی کوئی جدوجہد کامیاب ہوئی تو یقیناً اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیوں کی داستان ہے۔ تاریخ پاکستان ہو، واقعی قربانیوں کا صبر ہے کہ پاکستان میں یہ یوم تحفظ ختم نبوت کا دن ہو 7 ستمبر تو یہ ہزاروں قربانیوں کی داستان ہے۔ تو اس لیے یہ مہینہ اس اعتبار سے مبارک ہے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور قادیانیوں کو ہمیشہ کے لیے ملک پاکستان کے قانون میں غیر مسلم مرتد قرار دے دیا۔ لیکن سامعین محترم، بات یہاں تک نہیں، جب ان کو قانون کے اندر ان کا سٹیٹس واضح کر دیا گیا کہ تمہارا سٹیٹس یہ ہے، انہوں نے آج تک مانا ہی نہیں، وہ مسلسل اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان کو منع کیا گیا کہ تم نے قرآن کو نہیں ہاتھ پکانا، وہ مسلسل قرآن کو نہ صرف ہاتھ پکاتے ہیں بلکہ وہ قرآن کے مفسرین بنے بیٹھے ہیں۔ قرآن کو پکڑنا پاکستانی آئین کو کہتا تم نے اس کو ہاتھ نہیں پکانا۔ اب ریاست کا ایک قانون ہے کہ ریاست کہہ رہی ہے کہ تم نے اس کو ہاتھ نہیں پکانا، تو پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے میرے اوپر یہ قانون جو ہے ماننا لازم ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے قانون کو جوتے کی ڈوب پہ رکھتے ہیں۔
وہ اس قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں، نہ صرف ہاتھ لگاتے ہیں، اس قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ اس قرآن کی تفسیر بھی کرتے ہیں۔ جن کو ملکی قانون کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو، شرعی قانون کہہ رہا ہے تم مسلمان نہیں ہو، رسول کریم کا فرمان کہہ رہا ہے، میں نے ابھی نبی علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ رسول کریم علیہ السلام نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے جو سرکار دو عالم کے بڑے پیارے صحابی ہیں ان سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے ذریعے امت کو پیغام دیا، فرمایا میرے ثوبان یہ امت تک یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ میرے بعد میری امت میں 30 کذاب آئیں گے، میرے بعد میری امت میں 30 کذاب، 2 لفظ سرکار نے استعمال کی، فرمایا کذاب اور دجال۔ کذاب کہتے ہیں کس کو؟ ایک ہوتا ہے کاذب، ایک لفظ کیا ہوتا ہے؟ کاذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا، اور اگر کسی کو کہہ رہا ہو نا بڑا جھوٹا، بڑا ہی جھوٹا، نیرا ہی جھوٹا، ذرا سمجھ صحیح ہے، کسی کو کہنا ہے نیرا ہی جھوٹا، جھوٹاں دی پنڈ، انہوں کیا ہے عربی زبان میں کذاب، ایک ہے جھوٹا، ایک ہے نیرا ہی جھوٹا، بڑا جھوٹا، سر تو لے کے پیروں تک جھوٹ، انہوں عربی زبان کی کہتا ہے کذاب، کی کہتا ہے کذاب، بہت بڑا جھوٹ، جنہوں زبان رسالت کہہ دے جھوٹا، انہوں ساری زندگی دی ساری کائنات دی قوتاں کٹھیاں ہو جانا، انگریز، سکھ، یہودی، عیسائی، سنی، طاقتاں ساریاں کٹھیاں ہو کے کہنا سچا ہے، تے مسلمان انہوں کبھی بھی سچا نہیں ماننا گا، کیوں؟ اس واسطے کہ نبی علیہ السلام نے انہوں جھوٹا کہہ سکے، سرکار دو عالم نے کی کہہ سکے، انہوں جنہوں زبان رسالت جھوٹا کہہ سکے انہوں کوئی سچا منوا سکتا ہے؟ انہوں کوئی بندہ کہے کہ انہوں سچا مان لو، انہوں سچا مان لو گے؟ نبی علیہ السلام کسی بندے کو کہنا ہے بڑا بڑا جھوٹا آدمی ہے، ایک عالم دین کہہ دے، ایک غوث قطب ولی، ہاں وہ بھی بڑی ویلیو ہے، لیکن جنہوں نبی کریم علیہ السلام کی زبان کہہ سکے کہ بڑا بڑا جھوٹا آدمی ہے، انہوں کبھی سارا زمانہ بھی رل کے کبھی سچا ہے مان لو گے؟ سچا انہوں مان لو گے؟ سچا مان لو گے؟ نہیں مان لو گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے وچ 30 کذاب آؤں گے، کتنے؟ 30 کذاب آئیں گے، اور صرف کذاب نہیں بولا، سرکار نے دوسرا لفظ بولا، فرمایا دجال۔ دجال کنوں کہتے ہیں؟ کذاب کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا جھوٹا، دجال کنوں کہتے ہیں؟ دجال کہتے ہیں دھوکے باز، دجال کنوں کہتے ہیں؟ دجل کی جمع دجال، دجال کہتے ہیں بہت بڑا دھوکے دینے والا، لوگوں کو شک چ پانے والا، لوگوں کو شک چ پانے والا، انہوں کہتے ہیں دجال، جڑا بہت جھوٹ مارے انہوں کہتے ہیں کذاب۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 30 جھوٹے ہوتے، بڑے بڑے قسم کے جھوٹے ہوتے، بڑے بڑے قسم کے دجال اور دھوکے باز ہوتے، اور فرمایا اگے سرکار نے نشانی دسی انہوں نے، سرکار دو عالم نے نشانی بیان فرمائی کہ جھوٹے کافی ہوتے ہیں، بہت لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن فرمایا یہ بڑے ہی جھوٹے ہوتے ہیں، یہاں کی نشانی کی ہوئے گی؟ فرمایا یزعم، فرمایا یہاں جو ہر بندہ بھی کرے گا، گمان کرے گا انہ نبی، فرمایا یہاں جو ہر بندہ دعویٰ ہوئے گا کہ میں نبی ہوں۔ اے 30 جھوٹیاں کی نشانی کی ہوئے گی کہ دعویٰ کی ہوئے گا نا میں کی ہوں، نبی ہوں، مطلب ہے کہ چلو ایک عام بندہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹ دی انہوں اللہ پاک سزا دے، ان کے بعد معافی بھی ہو سکتی ہے، بخشش بھی ہو سکتی ہے، مالک قادر ہے اس بات کے اوپر کہ انہوں معاف کر دے، سزا دے، لیکن وہ دعویٰ اتوں تک نہیں جاتا کہ وہ یہ کہہ دے میں نبی ہوں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا 30 بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، انہوں کی نشانی کی ہوئے گی، انہوں جو ہر ایک دعوے دار ہوئے گا کہ انہ نبی، وہ کی نبی، انہوں دعویٰ کی ہے۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا پھر سمجھ لیو کہ یہ واقعی انہوں تریاں جنہ تریاں کی میں تو نشانی دس دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑے 30 کذاب آئیں گے، دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں، فرمایا میری امت میں سے ہوں گے 30 کذابون، فرمایا 30 ہوں گے
تعداد کی سرکار نے بتائی. فرمایا 30 ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے. اور فرمایا انا خاتم النبیین و نبی عبادی. فرمایا اے میری امت، میں آپ کو ارشاد فرما کے جا رہا ہوں کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اب قیامت تک نبی اب کوئی نہیں. فرمایا یہ کذاب سواس آئیں گے اور دجال آئیں گے، تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، لیکن فرمایا ان کے دھوکے میں نہیں آنا، ان کے دھوکے میں نہیں آنا. آپ بتائیے جو اس زمانے کا کذاب ہے، جو دور حاضر کا جس کا فتنہ اب موجود ہے، کچھ گزر گئے، مسلمہ کذاب گزر گیا، صحابہ نے مار دیا. اس کے بعد اسود MC آیا، اس نے دعویٰ کیا، صحابہ نے مار دیا، قاسم جہنم ہو گیا. اس کے بعد جو ہے مختار سقفی آیا، دعویٰ کیا، بعد میں مارا گیا. اور بڑے کافی لوگ آئے جن نے اپنے اپنے دور کے اندر دعوے کیے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. اس دور کے لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو قتل کر دیا. دور حاضر کا فتنہ جو اس وقت امت میں موجود ہے، جو اس وقت امت میں کیا ہے موجود ہے، اور جن لوگوں کا مسلسل یہ دعویٰ ہے، وہ فتنہ کون سا ہے؟ کون سا فتنہ ہے؟ دور حاضر کا جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کیا ہیں؟ کون ہے وہ؟ قادیانی. کون ہے؟ قادیانی. اگر بعض بندے نا یہ سوچتے ہوں کہ شاید یہ مفتی صاحب بہت دفعہ اس کی بات کرتے ہیں، میں آج تک نا کچھ لوگوں کے انٹرویو کر رہا ہوں، خاص طور پہ اوورسیز کے. یہاں اوورسیز بیٹھے ہیں، میرے خیال میں شاید اوورسیز ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں. ان سے پوچھیں یورپ کے اندر کتنی جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ وہ کام یہ کر رہے ہیں. جو ہمارے لوگ یہاں پاکستان سے وہاں جاتے ہیں نا، بچے جاتے ہیں، ان کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں گجرات کے اندر بھی بہت تیز ہے فتنہ ان کا، پاکستان کے اندر تیز ہے. گلیانہ، نصیرہ، کھاریاں، سیالکوٹ، یہ جلال پور جنڈا، یہ شادی باغ، یہ کجا، یہ سب جگہ موجود ہے. ان کے مراکز موجود ہے. لالا موسیٰ داما پھاٹک ہے، اس کے ساتھ ان کا مرکز بہت بڑا موجود ہے. وہاں جمعے کی نماز تک سنا پڑا ہے. کل مجھے پتہ چلا ہے، کل میں لالا موسیٰ کے دورے پر تھا تو مجھے کل پتہ چلا وہاں جمعے کی نماز بھی پڑھاتے ہیں. کل وہاں کے علماء نے بتایا. تو میں دوستوں کو کہتا ہوں جو لوگ باہر سے آتے ہیں نا، یورپ سے جا کے چکر لگا کے واپس آتے ہیں، ان سے کبھی پوچھو کہ یہ ہیں کہ نہیں ہے، یہ کرتے کیا ہے. یہاں گجرات میں ایک بہت بڑے صحافی ہیں، ایک اخبار کے مالک ہیں، گجرات میں سب سے بڑی اخبار انہیں کی ہے. میں نام نہیں لیتا، انہوں نے مجھے کہا تھا میرا نام نہیں لیتا. تو یہ مجھے بات انہوں نے بتائی. یہ 4-5 دن ہوئے میں ان کے پاس گیا، اخبار کے حوالے سے کام تھا. انہوں نے مجھ کو، میں نے جب جا کے دعوت دی کہ ہم یہ جشن ختم نبوت کر رہے ہیں، میں نے ان کو دعوت دی کہ 2 روزہ جشن ختم نبوت ہو رہا ہے ختم نبوت سینٹر کے اندر، جمعرات کو اور جمعے کو 7 اور 8 ستمبر کو 2 روزہ جشن ختم نبوت ہو رہا ہے. میں نے دعوت دی ان کو، تو انہوں نے مجھے اپنی بات بتائی، وہ اپنا رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا میں فرانس میں گیا دورہ کرنے کے لیے، تو مجھے جاتے ہی وہاں یا گجرات کا ایک بندہ تھا، اس کا نام لیا. انہوں نے کہا گجرات کا ایک بندہ، اس نے مجھے کہا کہ آج رات آپ کی میرے پاس دعوت ہے، کھانا شام کا آج میرے گھر میں کھانا. کہتے میں چلا گیا. ایک روٹین تھی گجرات کا، ایک بندہ اس نے مجھ کو مدعو کیا، میں چلا گیا. جب کھانا کھا چکے تو اب بات جو ہے باتیں شروع ہو گئی، تھوڑی باتیں شروع ہو گئی. کبھی اس سیاست پہ، کبھی مذہب پہ، کبھی کسی پہ، جو بات ہم بیٹھتے ہیں بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ وہ بات لے آئے اپنی زبان پہ کہ آپ کا احمدیت کے بارے میں کیا موقف ہے. کہتے ہیں مجھ کو پوچھتا ہے وہ بندہ کہ احمدی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کیسا جانتے ہیں. لازمی بات ہے ایک مسلمان جو ہے وہ کیا کہے گا، جس کے سینے میں نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا فیض ہے، وہ کیا کہے گا؟ گالی مارے، ان کو گال دے گا، یا کچھ ایسا کہے گا یار بڑے کمینے لوگ ہیں. کہتے ہیں میں نے بھی کچھ ایسا ہی کہہ دیا. مجھے کیا پتا تھا کہ یہ میرے سامنے جو بیٹھا ہے، یہ جس کے گھر میں نے کھانا کھایا ہے یہ وہی ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ بڑے جو ہے نا وہ 2 نمبر قسم کے لوگ ہیں،
رسول کریم علیہ السلام کے بعد بھی مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، تو وہ کہنے لگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو نبی کریم علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، ہم تو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم دیکھتے نہیں، ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ واقعی قادیانی یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب کبھی آپ قادیانی کو کوئی ویڈیو دیکھیں تو سامنے کلمہ لکھا ہوگا، اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن سامعین محترم، اس بندے نے کہا کہ میں نے تمہاری کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ محمد سے مراد نبی پاک علیہ السلام نہیں، محمد سے مراد، یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے، اس میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے محمد سے مراد محمد کی ذات، اس زمانے کا محمد میں ہوں، اس زمانے کا احمد اور محمد میں ہوں۔ وہ جو پرانا محمد تھا نا، اس کا دور ختم ہو گیا۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پرانے محمد کا دور ختم ہو گیا، آج کا محمد قیامت تک محمد میں ہوا۔ اب جس میں مسلمان ہو رہا ہے میرا کلمہ پڑھنا لازم ہے۔ ہاں جی ایسے ہی۔ تو سامعین محترم، اب ہم تو یہاں بڑے مطمئن بیٹھے ہیں کہ پارلیمنٹ نے قانون پاس کر دیا، 1974 کے اندر قانون پاس ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا، لہٰذا اب ہمیں کیا ضرورت ہے ان باتوں کو کرنے کی؟ جو قانون بن گیا ہے، آپ کے قانون کو جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے۔ آپ کے قانون کو اگر وہ آپ کے قانون کو اتنی بھی حیثیت دے نا، اتنی سی بھی، تو وہ جمعے کی نمازیں نہ پڑھائیں۔ ان پر منع ہے کہ جب ایک بندہ مسلمان نہیں ہے تو جمعے کی نماز کس کے لیے ہوتی ہے؟ نماز کس کے لیے ہے؟ کلمہ کس کے لیے ہے؟ مسجد کس کے لیے ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کون پڑھ سکتا ہے؟ مسلمان۔ ٹھیک ہے، قرآن یہ کس کا ہے؟ قرآن کس کا ہے؟ سارے کام وہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے قانون کو انہوں نے مانا ہی نہیں، آج تک آپ کے قانون کو فالو ہی نہیں کیا انہوں نے۔ تو شامل محترم، ان حالات کے اندر اچھا وہ کہتے ہیں کہ جب میں دورہ کر کے واپس آیا نا، تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ جو ہے نا وہ مطالعہ کریں ہماری کتابوں کا، آپ غلط فہمی میں ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میں فرانس سے گجرات پہنچا تو میرے آنے سے پہلے ان کا بنڈل کتابوں کا میرے دفتر میں پہنچ چکا تھا۔ کہتے ہیں میں ابھی فرانس سے گھر نہیں پہنچا گجرات میں، تو میرے دفتر کے اندر ان کی کتابوں کا بنڈل اتنا بڑا جو ہے پیکٹ آگے پہنچ گیا تھا کہ یہ جناب آپ ہماری کتابوں کا مطالعہ کریں۔ تو کہتے ہیں میں نے فون اٹھایا کہ کتابیں اٹھاؤ یہاں سے ورنہ میں پرچہ کراؤں گا۔ تو ان کا بندہ آیا کتابیں اٹھا کے۔ یہ تو کسی کا ایمان ہے نا۔ کچھ لوگ تو پتہ کیا کرتے ہیں، چلو پڑھ کے چسکا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا، چلو جس کا وہ کہتے ہیں اٹھاؤ یہاں سے، اس کی دلیل میں دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ ہو اور سرکار دو عالم کے زمانے کے اندر بڑا نور تھا، بڑا فیض تھا، اور صحابہ کرام کے اوپر بڑا رنگ تھا، سرکار دو عالم کی ذات کا بڑا رنگ تھا، صحابیت کا۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے۔ تورات کے کچھ صفحے تھے جو حضرت عمر پاک پڑھ رہے تھے۔ تو سرکار دو عالم نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے حضور یہ تورات ہے، موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری مجھے ہاتھ میں لگی ہے تو میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ تو سرکار دو عالم کے چہرے کا ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے غصے کے اندر فرمایا اے عمر، اگر آج لو کان موسیٰ حیا، فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کے اگر آ جائے نا، ان کو بھی کلمہ محمد کا ہی پڑھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان کو زندہ باد، زندہ باد، فرمایا ان کو بھی کلمہ محمد کی ذات کا ہی پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ ہر نبی کی نبوت منسوخ ہو چکی ہے۔ اب قیامت تک اگر راج ہوگا تو راج ہوگا راج محمد ہی ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے حضور میں معافی مانگ، ایسے یا رسول اللہ مجھ کو معاف کر دے، یا حضور مجھ کو معاف کر دے، حضور یہ مجھ کو معافی دیتے غلطی ہو گئی۔ حضرت عمر ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی مجھ سے۔ تو سامعین محترم، بعض بندے ہوتے ہیں جو کتاب مل گئی ہے نا ایک گھر لے جانے ہیں، بچے بھی پڑھن دے، مفت ملی ہے نا، اے مفت لب گئی ہے، چلو گھر کھڑا گا، بیوی بھی پڑھے گی، بچے بھی پڑھن دے۔ 8ویں دن بعد وہ گھروں شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اے دن کی لکھے ہے؟ ہاں پڑھو، وہ بندہ پڑھے جو بڑا عقیدے کا بڑا مضبوط ہے۔
जिस बंदे का ईमान बड़ा, हम पढ़ते हैं किताबें, उनकी किताबें पढ़ पढ़ के तो हम ये किताबें लिखते हैं ना। ये जो मैंने किताब लिखी है उसकी किताब पढ़ पढ़ के लिखी है ना ये, उसमें से हवाले ये है कि अपनी किताब में क्या कहता है। लेकिन फिर भी अल्लाह की बात का से करना चाहिए कि किसी वक्त भी इंसान जो है, सरकार ने फरमाया इंसान के खून में शैतान ऐसे दौड़ता है, फरमाया इंसान के जिस्म में खून ऐसे, शैतान ऐसे दौड़ता है जिस तरह खून दौड़ता है। यानी किस वक्त कौन इंसान गुमराह हो जाए, अल्लाह किसी को कोई नहीं। अल्लाह की बारगाह की हमेशा पनाह मांगते रहो, या अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखना, या अल्लाह मरते दम तक ईमान सलामत रखना। कुरान पाक ने एक बंदे का वाक़या जिक्र किया, शॉर्टकट 2 लफ्ज़ में बयान करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक गौस हो, वली हो बहुत बड़ा, तो कुरान पाक ने उसका वाक़या जिक्र किया कि कौम आई जब मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ी तंग हो गई ना, तो उन्होंने कहा बद्दुआ करो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बद्दुआ। उसने कहा मैं नबी के बारे में बद्दुआ कैसे करूँगा। वो वापस चले गए, 2-4 दिन निकाल के फिर आए, वो सोने की गुठली, सोने की एक पोटली पकड़ी थी। उसने कहा सोना देंगे, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बद्दुआ करो। वो सोने की लालच में आ गया, अल्लाह की बारगाह में अस्तगफिरुल्लाह हाथ उठा दिए, हाथ उठाए ऐसे, किसके बारे में बद्दुआ करने के लिए, अल्लाह के पाक पैगंबर के बारे में। तो परवरदिगार आलम ने जब कुरान नाज़िल किया ना, ये कुरान में ये मौजूद है, कुरान में ये बात मौजूद है, कुरान में ये बात मौजूद है। जब अल्लाह पाक नामस पारा शायद कुरान में ये मौजूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया देखो तो सही कुत्ते की तरह ये भौंक रहा। ये कुरान में लफ्ज़ है, यलहसु ओ ततरकु यल, कुरान कहता है इसको मारो तब भी कुत्ते की तरह भौंकता है, इसको ना मारो तब भी कुत्ते की तरह भौंकता। ये किस बंदे को कहा गया, अपने ज़माने का बहुत बड़ा वली था, अल्लाह के पाक पैगंबर का गुस्ताख हो गया, तो कुरान ने नाम उसको क्या दिया, कुत्ते का नाम दे। ये कुरान में नाम इस बारे के अंदर ये मौजूद है, नाम इस बारे के अंदर ये चीज़ मौजूद है। तो शामिल मोहतरम, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि बेशक पाकिस्तान के अंदर कानून बन चुका है कादियानियों के बारे में, लेकिन कादियानी आज भी अपना काम कर रहे हैं। इस साल की रिपोर्ट है, इस साल जो उनका अपना रोज़नामा छपता है, रोज़ाना अखबार छपता है कादियानियों का, उसका नाम है अल फजल। उसके अंदर उन्होंने रिपोर्ट छापी, मेरे पास मौजूद है, रिपोर्ट छापी कि 2,17,185 बंदे हमने इस साल मुर्तद किए हैं। उन्होंने तो ये लिखा ना कि हमने अहमदी किए हैं, लेकिन वो हमें पता है ना अहमदी कौन होते हैं, अहमदी मुर्तद होते हैं। जो बंदा इस्लाम को छोड़ रहे उसे क्या कहते हैं, मुर्तद कहते हैं। ये उनके घर की अपनी रिपोर्ट है कि हमने 2,17,185 बंदे इस साल हमने कादियानी यानी मुर्तद किए हैं। तो सामीन मोहतरम, इसलिए ये जो महीना चढ़ गया ना, रात में कल मैं लाला मूसा, खारियाँ, सराया, ये 3 तक रात में गया, रात में तकरीबन 12:30 घर पहुँचा। पहले लाला मूसा बाज़ार के अंदर गया, फिर खारियाँ बाज़ार के अंदर गया, और फिर आगे सराया गिर दुकानों पे जाके लोगों को मिल के ना दावत दी है कि यार ये सितंबर का महीना आ गया है, अपने बेटे की सालगिरह मनाते हो कि नहीं मनाते? तुम मनाते हो ना जी, शादी की सालगिरह मनाते हो गए। तो जिस दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम के दुश्मन ज़लील होन, वो भी दिन खुशी का होता है कि नहीं होता? बेटा पैदा हो जाए तो खुशी का दिन है कि नहीं? सरकार दो आलम का मिलाद का दिन आ जाए तो खुशी का दिन है कि नहीं? तो जिस दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का दिन आ जाए, वो भी दिन खुशी का है कि नहीं? अगर बेटे की सालगिरह में केक जो कटिया जा सकता है, तो रसूल करीम की खत्म नबूवत के दिन की केक बंदा कट सकता है। केक कट के तो बंदा लोगों को कहे यार, लोग पूछते हैं केक क्यों कटना पे, उन्होंने कहो कि अज सरकार दो आलम की खत्म नबूवत का दिन है। सामने मोहतरम, इस वास्ते एक तो इन्होंने बारे में हमेशा का इजहार करते रहो। तुम नफरत किस तक जिंदा रख सकते हो? तुम अपने बच्चों थोड़ा कोई दुश्मन हो ना, थोड़ा कोई दुश्मन हो तो तुम अपने बच्चों को दसते रहते हो कि नहीं है फलाना दुश्मन? अपनी गल जी मुंतकिल करते रहते हो नस्लों तक, ए तेरे अब्बे का दुश्मन है, ए तेरी अम्मा का दुश्मन है, ए तेरा चाचे का दुश्मन है। यह गल होती है घर च कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? अगर तुम अपन दुश्मनियां जड़ियां ने अपने बच्चों तक मुंतकिल करते हो, ओदी तालीम देंदे हो कि फलाना बंदा उन्हें तेरे दादे नाल ऐ सलूक कीता सी, एदा ध्यान रखी। तो अगर कोई बंदा रसूल करीम का दुश्मन होए तो ओदी तालीम अपने बच्चे नहीं देनी चाहिए?
کیوں جی صاحب اپنے بچے اپنی دشمنی کی تعلیم بچوں کو دے ہو کہ فلانا برادری جو ہے دشمن ہے، فلانا گوانڈی آنڈی جو ہے دشمن ہے. اگر کوئی بندہ آئے رسول کریم کا دشمن تو وہ بارے بھی اپنے بچوں کو دسنا چاہیے نا کہ اے بندہ جی قرآن کا دشمن، اے بندہ جی نبی پاک علیہ السلام کا دشمن. دشمن نو دشمن کہنا یہ کوئی غلط گل تو نہیں ہے. اگر کوئی بندہ دشمن ہے تو دشمن نو دشمن کیا جائے گا، انہوں دوست کہو گے. اگر کوئی بندہ رسول کریم کا دشمن ہے تو انہوں مرتد کیا جائے گا، انہوں مرتد کیا جائے گا، انہوں کیا جائے گا کہ رسول کریم کا گستاخ کے دشمن ہے. لیکن ساڈا اتنے معیار بدل جاتا ہے. اپنے دشمن نو دشمن کہنے اسی تیار ہاں، رسول کریم کے دشمن نو دشمن کہیے نا تو کوئی بندہ ادھر اٹھ جائے گا مولوی صاحب کی کرتے ہوئے، کوئی ادھر اٹھ جائے گا مولوی صاحب کی کرتے ہوئے، کوئی ادھر اٹھے گا بڑا بڑا کوئی سپیکر اٹھے گا جی کی کرتے ہوئے ہو جی، انتہا پسندی تعلیم دے رہے ہو. اپنے دشمن نو دشمن کہندے ہو، رسول کریم کے دشمن نو دشمن کیوں نہیں کہتے؟ اس واسطے سامعین محترم اپنے بچوں کو یقیناً دی تعلیم دیو. قرآن نے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. قرآن نے کافر نو کافر ہی کہا ہے، قرآن نے کافر نو مومن نہیں کہا. اور رسول کریم علیہ السلام نے خود نہیں کہا میرے تو بعد میری امت میں 30 کذاب ہوندے سب کا دعویٰ ہوئے گا میں نبی ہوں. فرمایا بڑے جھوٹے ہوندے، فرمایا کی ہوندے بڑے جھوٹے ہوندے. تو سامعین محترم اس واسطے 7 ستمبر کا دن آ رہا ہے. اس دن کو شیان شان طریقے سے مناؤ. میلاد النبی آیا، میں کل کئی دوستوں علماء کو ملیا تو انہوں نے نا بینر چھپوائے کہ استقبال ربیع الاول، ربیع الاول آ رہا ہے استقبال کرنا اچھی گل ہے. ربیع الاول میں بھی اگر عزت لبھی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی برکت نال. 7 ستمبر کو عزت لبھی ہے بھی کدی برکت نال؟ نبی پاک علیہ السلام کی برکت نال. لہٰذا جدو گل رسول کریم دی ہے تو چاہے میلاد النبی کا موسم آئے تو تد بھی گل کرو، تو جی 7 ستمبر کا دن آئے تو تد بھی کی کرو نبی کریم علیہ السلام کی گل کرو. چونکہ عزت دما دنوں سرکار کی برکت رہی لبھی ہے نا. اس واسطے سامعین محترم 7 ستمبر کا دن آ رہا ہے انشاءاللہ عزیز. اتنے بھی 2 روزہ تقریبات ہو رہی ہیں 7 اور 8 نو بچوں کا کوئز مقابلہ بھی ہو رہا ہے. میں پچھلی دفعہ بھی عرض کیا سی اپنے بچے شامل کرو ختم الخط کوئز دے وچ تاکہ انہوں کو پڑھن کا موقع ملے. انہوں نے موقع ملے کہ ختم الخط کی ہے، یہ عقیدہ کی ہوتا ہے، قادیانی کون نے، یہ کرتے کی نے، کس طرح بندے کو جڑا نا شک چ پاندے نے، اور کیویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دور کرتے ہیں بندے کو، کس طرح قرآن پڑھ کے تو قرآن کا ترجمہ غلط کرتے ہیں. یہ چیزاں انسان کو پڑھن کا موقع ملتا ہے اگر بچے نے بھی شریک کار ہو. اور خود بھی سامعین محترم یہ دن جڑا آ رہا ہے اس دن شان و شوکت نہ مناؤ اور رسول کریم علیہ السلام کی ختم نبوت اپنے بچے کو تعلیم دیو. جویں اپنے بڑیاں دیا گلاں دستے ہو. قرآن پاک جانتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا مومن جڑا نا اللہ پاک کی محبت دے وچ بڑا شدید ہوتا ہے. جدوں صحابہ کرام جڑے مسلمان ہوئے نا لوگ کہ انہوں نے اپنے باپ دادے دیا گلاں کیتیاں کہ میرا ابا ایسا سی، میرا ابا ایسا سی، میرا چاچا ایسا سی، میرا تایا ایسا سی، وہ ایسا سی، بڑا سخی سی، انہیں بڑے بندے مارے، اس طرح کی گلاں کیتیاں نے. تو قرآن نے منع کر چھڑیا. قرآن نے فرمایا یہ گلاں نہیں کرنی. فرمایا پیو دادے دیا گلاں کرتے ہو؟ فرمایا نہیں پیو دادے دیا نہیں، فرمایا گلاں کرنیاں تو مصطفیٰ کریم دیا گلاں کرو. اسی پیو دادے دیا گلاں تو ضرور کرنے ہیں لیکن نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی گل بھی کرنی چاہیے اپنے بچوں سامنے. اپنے گھر کے سامنے سرکار دو عالم کی ختم نبوت کی گل کرنی چاہیے نا کہ یہ نہ رہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، تمہیں کی پتا تھوڑا بچہ جڑا جنوں فون لے کے دیتے ہیں جی تمہیں کی پتا وہ کی ویکھدا وے، وہ یوٹیوب تے کی سندا وے، فیس بک تے کی ویکھدا وے. تسی ہر وقت نال ہو دے، تسی ہر وقت اپنے بچے کی آئی ڈی چیک کر رہے ہو. تمہیں کی پتا تھوڑا بچہ کی ویکھ رہا ہے، کی سن رہا ہے، کی دیکھ رہا ہے. وہ راتی بھی ویکھدا ہے، وہ دن بھی ویکھدا ہے. تمہیں تو کوئی نہیں پتا وہ کی دیکھ رہا ہے، تھوڑے تو چھپا کے ویکھدا ہے. ہو سکتا ہے وہ قادیانیوں سن رہا ہے. یہ مت سمجھیو کہ سارے گھر تو کوئی بھی نہیں ہے. کئی دوست مجھے کہتے ہیں سارے گھر سے الحمدللہ کوئی بھی نہیں، تو میں انہوں نے کہنا ہے کوئی نہیں، شکر ہے الحمدللہ. لیکن ہوندیاں دیر بھی کوئی نہیں لگتی، ہوندیاں دیر بھی کوئی نہیں لگتی. جنہ کے گھر پہلے کوئی نہیں سی اج انہوں کے گھر آ گئے ہیں، وہ بڑھ گئے ہیں.
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿन ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ लगती। इस वास्ते सामने मोहतरम जिमें अपने बच्चे को बाकी शहवा दसते हो, खत्म नबूवत के बारे में जरूर दसो अपने बच्चे, अपनी मस्जिद में लै जाओ, अपने इमाम साहब को लै जाओ, अपने खतीब साहब को लै जाओ, उन्होंने को 10 मिनट बह के दसो मेरे बच्चे को अकीदा या खत्म नबूवत समझाओ, मेरे बच्चे को नबी करीम अलैहि सलाम दी सरकार दो आलम दी खत्म नबूवत का मसला दसो, ताकि बचपन के जेहन में बढ़ जाएगा, फिर इंशाअल्लाह अजीज मरते दम एक अकीदा का की रहेगा ना रहेगा। इस वास्ते सामने मोहतरम 7 सितंबर को जी तकरीबात ने तो दावत अहबाब सब कि 7 सितंबर को इतने भी शिरकत फरमाओ। 6 सितंबर को खत्म नबूवत वाक होएगी, 12 तरीक जो स्कूल है एजुकेटर उतों शुरू होएगी सुबह 8 बजे, तो कचहरी चौक के राउंड अबाउट 2-3 जगह से सारे शहर का चक्कर ला के फिर कचहरी चौक खत्म हो जाएगी। 7 को इंशाअल्लाह 9 बजे इतने प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और नमाज ज़ोहर तक 3 बजे तक जारी रहेगा। अब 8 को फिर जो सुबह 8 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और नमाज जुमा तक इंशाअल्लाह अगली जो जुमा आएगा, अगला जुमा आएगा वो भी शिरकत फरमाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपनी बारगाह में बरकत अता फरमाए और रसूल करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत वास्ते हमेशा काम करने की तौफीक अता फरमाए। ये मत समझो कि साढ़े हुण घर कोई नहीं, मैं हमेशा कहना कहते हैं करो तो तद भी डरो, ना करो तो तद भी की करो। अल्लाह पाक की ज़ात को हमेशा ही डरते रहो और अल्लाह की बारगाह की हमेशा पनाह मांगते रहो।